مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا. 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر. اب اس کی بات نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے، نیوکلیر بامز بنائیں گے، نیوکلیر وارہیڈز بنائیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو آج یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو بامبنگ کی ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، NPT کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے US کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا. اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، US کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیر وارہیڈ ویپنز کے قریب نہیں تھا. تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا. مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا. 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر. آپ اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ بامبنگ سے اگر US یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا. آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا. آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا. وہ بھی کریں گے، نیوکلیر بامز بنائیں گے، نیوکلیر وارہیڈز بنائیں گے. اور یہ جو US نے کیا ہے عراق میں، آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا. آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا. تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو ہی مہنگی پڑے گی. اگر کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو اب پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا. اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں. ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں. ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت کے ناگرک کام کرتے ہیں انکم ٹیکس نہیں دیتے. وہ نارتھ امریکہ میں انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پر ہم کو آتا ہے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا سب کا. تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا. تب ان کو یہ تو سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک. پاکستانی مسلم عوام کو نہیں، پاکستان کے دیکھیے، پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے. تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا؟ اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو، جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کیا، NPT کا وائلیشن کیا. تو کیا اسی لیے پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیا؟ سر، US کی بھومکا مڈل ایسٹ ریجن میں نہیں، US آنس بروکر کبھی نہیں تھا. چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے فلسطین ہو. اور یہ جو غزہ میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے ایک ریسسٹ اسٹیٹ کی طرف سے، اس پہ تو US بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ پیلسٹینینز کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے. مانے اگر وہ لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں تو گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں. اور پوری ویسٹرن ممالک جو بڑا پورے وشو میں درس دیتے ہیں ہیومن رائٹس، ارے تم لوگ کہہ کے ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ کون سی ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں؟ اسرائیل کے پاس جو اتنے وار ہیڈز ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، وہ لوگ بولتے ایکسپورٹ وہ 700-800 ہے.
اسرائیل نہ این پی ٹی کا ممبر ہے، اسرائیل آئی اے کو الاؤ نہیں کرتا، آپ اس کے نیوکلیر جو بنا کر بیٹھا ہوا اتنے برسوں سے اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ان کی ہپوکریسی ہے. سر اسرائیل کے پردھان منتری نے ٹرمپ کی تعریف کی ہے اور بولا ہے کہ یہ کارروائی اتحاد پر اتہاس یہی بتائے گا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی جس طرح عراق میں ہوا تھا، اس طرح اگر جنگ شروع ہو گئی تو نقصان خمیازہ کون بھگتے گا؟ کتنے معصوم لوگ مارے جائیں گے؟ اس میں بھارت کے لیے پریشانی ہو جائے گی. یہ نہیں تو اتہاس یہ ضرور لکھے گا کہ بنیامین نیتنیاہو فلسطینیوں کا بچر تھا، جس نے غزہ میں 55,000 فلسطینیوں کو ان کا جنوسائیڈ کیا، ایتنک کلینسنگ کر رہا ہے. وہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. سر یہ جو بھارت کا ایران سر جانا ہے میرے کو، بہت دیر ہو گئی. سر لاسٹ کوشچن، جو بھارت کا ایران سے، یو ایس سے اور اسرائیل سے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس سچویشن ارے ہم ایران میں چھابار پورٹ بنا رہے ہیں، 20 سال اس کو آپریٹ کریں گے. ہم پاکستان کو بائی پاس کر کر افغانستان میں ان کی مدد کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس کا نوٹ لے، اس کا کنڈیم کرے. ایسا تو ہم پالیسی ہماری کچھ تو واضح صاف پالیسی ہونی چاہیے ہماری اس کے اوپر.